الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ انفال اور سورہ توبہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کی گلی اور کوچوں میں اسلام کی تبلیغ کی، بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لوگوں کو ایمان کی توفیق دی اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیے۔ بیعت اس بات پر تھی کہ آپ یہاں پر اللہ کے رسول کی حیثیت سے اور فرما روائے مدینہ کی حیثیت سے تشریف لائیں، اور یہ لوگ آپ پر اپنی جان نثاری کریں گے اور اپنے جان و مال کو آپ کے راہ میں اور آپ کی مدافعت میں لٹائیں گے۔ چنانچہ یہ بیعت عقبہ ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کرتے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ کافروں نے جب یہ دیکھا کہ مکہ خالی ہو رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب کچھ ہی دنوں میں شاید ہجرت کر جائیں، انہوں نے مشورہ کیا۔ قریش کے تمام خاندانوں سے ایک ایک جوان آدمی آئے اور وہ سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، تاکہ بنو ہاشم آپ سے آپ کے خون کا بدلہ نہ لے سکے اور خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے۔ اب مدینے کی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی وہ بڑی اہم تھی۔ قریش کا دار و مدار تجارت پر تھا اور ان کے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے، اور ساحل بحر احمر کے کنارے کنارے یہ قافلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد پھر آپ نے سریہ بھیجا اور خود آپ نے بھی فوجی کاروائیاں کی قریش کے خلاف، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی شاہراہ جو تجارتی قافلہ جانے کی شاہراہ ہے اور جو ان کے پاس شہرک سے زیادہ عزیز ہے، وہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور ان کے لیے وہ خطرناک ہے، تاکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اپنے جو خیالات ہیں اس پر نظر ثانی کر سکیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاروائیاں کی، لیکن اس بات کا خیال رکھا مہاجرین کو آپ نے لیا اور انصار کو نہیں لیا، تاکہ یہ لڑائی صرف قریش کے درمیان رہے، اور صرف ڈرانے اور دھمکانے کی حد تک بات رہتی تھی۔ لیکن قریش کی طرف سے بھی کچھ کاروائیاں ہوئی۔ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوٹ مار کریں، ان کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے قبیلوں کو بھی اس میں انوالو کر لیں، تاکہ یہ جنگ کی آگ دوسرے قبیلوں میں بھی پھیل سکے۔ بہرحال یہ بات ہو رہی تھی۔ 2 ہجری کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا ہے اور قافلے میں صرف 40 لوگ ہیں، 50,000 دینار کا مال اس میں ہے، محافظ کم ہے، مال زیادہ ہے، اور خود سالار قافلہ جو ابو سفیان تھے ان کو بھی اس بات کا اندیشہ ہوا کہ مسلمان اس کو لوٹ نہ لے، اس لیے انہوں نے مکے کو آدمی بھیجا تاکہ لوگوں کو خبردار کرے۔ وہ شخص عرب کے معروف قاعدے کے مطابق وہاں جا کر اس نے اپنے خمیص کو پھاڑ دیا، اونٹ کے کجادے کو پلٹ دیا اور کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے قافلے کی خبر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارے قافلے کے درپے ہو گئے ہیں اور تم مدد کرو۔ عرب میں ایک ہیجان برپا ہو گیا، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس نے اس میں انویسٹ نہ کیا تھا۔ اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قافلے کو بچائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ وہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے کہ مدینے کی اس اسلامی ریاست کو ملیامیٹ کر دیں گے، تاکہ پھر کبھی آئے دن کے یہ خطرات نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو ملے گی، یا تو آپ کو تجارتی قافلہ ملے گا، یا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کا جو لشکر آ رہا ہے اس میں فتح آپ کو عطا کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جو بھی قدم اٹھاتے
پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مشورہ کر لیتے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے اور شمال سے جو ہے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اور اللہ کا یہ فائدہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی چیز تمہیں عطا کرے گا۔ ابتداء لوگوں کا یہ خیال تھا کہ تجارتی قافلہ کو لے لیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کو دہرایا۔ مہاجر صحابی اٹھے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس بات کی طرف حکم دے رہا ہے آپ چلیے، ہماری آنکھ میں سے کوئی ایک آنکھ بھی اگر گردش کرنے والی رہی تب بھی ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس طرح انہوں نے فداکارانہ جذبات کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ پھر آپ نے سوال کو دہرایا۔ پھر اس کے بعد انصاری صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بیعت کی ہے اس بات پر کہ ہم اپنے جان اور مال کو آپ کی راہ میں لگائیں گے، اور ہم اپنے اشراف کو قتل کرنے اور اپنی بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا خدا آپ کو جس بات کا حکم دے رہا ہے آپ جائیے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا خدا بھی چلے اور ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے سے آپ کو وہ چیز دکھائیں گا جو آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بدر کے مقام پر جا کر کافروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کی راہ لی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ تجارتی قافلے کو جانا ہے تو آپ شمال کی طرف جاتے، لیکن آپ جنوب کی طرف گئے۔ پھر جو جنگ لڑی گئی وہ بھی اسٹریٹجک کے اعتبار سے بڑی اہم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچائی کے مقام کو پسند کیا کہ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر وہاں کے قریب میں جتنے پانی کے سورسز تھے ان سب کو کنوؤں کو آپ نے اندھا کر دیا اور انہیں بیکار کر دیا، اور ایک کنویں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ اس طرح پانی پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ ادھر کفاران قریش مکے سے بڑے غرور کے ساتھ نکلے تھے اور وہ اپنے ساتھ عورتوں کو بھی رکھ لیے تھے تاکہ انہیں غیرت دلائے۔ ناچتے گاتے بجاتے ہوئے وہ لوگ یہاں پر آئے بدر کے مقام پر۔ پھر اس کے بعد یہ مقابلہ جو ہو رہا تھا وہ کوئی آسان مقابلہ نہیں تھا۔ طاقت اور توازن کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف 313 مسلمان یہاں پر تھے اور 1000 کا لشکر جرار وہاں پر تھا۔ یہاں پر صرف 70 اونٹ تھے جو لوگ باری باری پر سوار ہو رہے تھے، اور بہت کم لوگوں کے پاس جو ہے گھوڑے تھے، اور زرہیں 70 لوگوں کے پاس 60-70 لوگوں کے پاس تھی، اور ان کے پاس برابر ہتھیار بھی نہیں تھے۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ان کا ہر شخص زرہ پوش تھا۔ 100 گھوڑوں کا لشکر لے کر وہ آ رہے تھے۔ یہ مقابلے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ ایک اقدام کیا جائے، اور اگر یہ اقدام نہیں کیا جاتا تو پھر اسلام کی اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی، اور اگر وہ لوگ قافلے کو بچا کر لے جاتے ہیں تب بھی ہوا اکھڑ جائے گی، اور اگر مسلمانوں کو شکست دیتے ہیں تب انہیں ہوا اکھڑ جائے گی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ ہیں قریش تو جو تجھے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں اور بڑی شان و شکوت اور تمرد کے ساتھ آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں۔ پروردگار یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ آج شکست کھا جائے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے جاتے تھے کہ بس کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، آپ کے خدا نے آپ کی بات کو سن لیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن معرکہ ہوتا ہے، اور یہ فتح اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا ہے، یوم بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، کسوٹی کا دن۔ اور بات یہاں پر ثابت ہو گئی کہ اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اب اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کیسی مدد رہی، اور انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی فتح پر غرور اور فخر نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اس نے تمہیں وہ طاقت عطا فرمائی، اور بڑی طاقتور قوت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔
اور یہ بھی بتایا گیا کہ کیا کمزوریاں ہیں جس کو وہ دور کریں تاکہ آئندہ اور بہتر طور پر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، تو آپ سورہ انفال کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ لوگ آپ سے انفال کے تعلق سے، مال غنیمت کے تعلق سے پوچھتے ہیں، کہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بے شک مومنین وہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ بے شک مومنین وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین اصل میں ایسے ہیں، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں تجارتی قافلہ ملے اور کم فائدے والی چیز ملے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انہیں فتح نصیب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں فتح نصیب کی۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب کہ آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دو میں سے کوئی ایک چیز دینا چاہتا تھا، اور لوگ چاہتے تھے کہ انہیں کمتر چیز ملے اور اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ چیز دینا چاہتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا۔ پھر بتایا گیا کہ یاد کرو وہ موقع جب کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ تیری مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، اور ان فرشتوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کریں اور کافروں کے دل میں رعب اور ڈر بٹھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور مدد جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بات بتائی گئی، اور سکینت نازل کرتی۔ ایسے سخت مشکل وقت میں ہم نے آپ کی مدد فرمائی۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ جنگ بدر میں جو قتل کر رہے تھے لوگوں کو، وہ آپ نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ قتل کر رہا تھا، اور جو آپ نے لوگوں پر کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کنکریاں پھینکی۔ پھر کہا گیا کہ یہ لوگ تو کافر اس وقت یہ کہہ رہے تھے پروردگار اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما اور کوئی عذاب نازل فرما۔ تو فرمایا گیا کہ اس وقت تو ہم عذاب نازل کرنے والے نہیں تھے جبکہ آپ مکے میں ان کے درمیان موجود تھے۔ اب وہ مکے میں آپ موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کرے گا جبکہ انہوں نے اللہ کے مسجد حرام کے راستے کو لوگوں سے روکا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے وہ موقع جب کہ عین وقت ہم نے پانی کو نازل کیا، مسلمانوں کے درمیان گندگی تھی اسے دور کر دیں اور مسلمانوں کے قدموں کو جما دے۔ پانی کے نازل ہونے کی وجہ سے اونچے مقام پر مسلمان تھے، وہاں پر کیچڑ نہیں ہوا، اور نچلے درجے پر وہ لوگ تھے وہاں پر کیچڑ ہو گیا، دلدل ہو گیا، اس میں وہ پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حکم کی وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جانے لڑائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور لوگ ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ولی ہیں۔ اور فرمایا گیا اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے مدد فرمایا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قلت تعداد اور کثرت تعداد کچھ نہیں ہوتی۔ جو لوگ مسلمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، اور شیطان کے اولیاء کو قتل کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں قرآن جو ہے قتل کی تعلیم دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سمجھنے کی بات یہ ہے جب ایک اسٹیٹ آن وار ہوگا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پھول برساؤ، بلکہ جب جنگ ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ تم انہیں قتل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 70 کافر جو ہے مر گئے اور 70 لوگ گرفتار ہو کر قیدی بن کر آئے، تو فرعون سے بھی خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں سے جو آپ کے پاس اب گرفتار ہیں ان سے کہیے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ نے کوئی اچھی چیز دیکھی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تم اگر اپنے رویے سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، لیکن پھر اگر تم نے اسی غلطی کا اعادہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے دردناک عذاب دے گا۔ پھر یہ بھی بات بتائی گئی کہ مسلمان جو ہے قید کر رہے تھے، تو بتایا گیا کہ نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ قید کرنے لگے لوگوں کو جبکہ ابھی کفر کے زور کو توڑا نہ گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا اس بات پر، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یعنی بوٹی جو چیز میدان جنگ میں رہ جائے، کافر اس کو چھوڑ کر چلے جائے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، تو یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، اور اس میں کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یتامہ کے لیے، غربا کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے وہ 5واں حصہ اللہ رکھ لیا جائے خمس، اور باقی چیزیں لوگوں کو دے دی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ یوم الفرقان تھا، اور یہ بتایا گیا کہ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری نظروں میں ان لوگوں کی فوج کو کم بتا رہا تھا، اور تو ان کی نظروں میں تمہیں کم بتا رہا تھا، تاکہ اللہ جو فیصلہ کر چکا تھا وہ ہو کر رہ جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ یوم الفرقان ہے، فرق کرنے والا دن ہے۔ پھر قرآن نے یہاں تک کہا کہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، جسے مرنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ مرے، یعنی اسلام جو ہے سب کے لیے ہے اور سب کی بھلائی کے لیے ہے، اور دلیل یہ ہے کہ وہ حق ہے تو اسے جینے کا حق ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت ساری باتیں بیان کی۔ سورہ توبہ وہ سورہ ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اور باقی جتنے قرآن کے سورتیں ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ یہ سورہ 3 مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر جو ہے 5ویں رکوع تک چلتی ہے، جو فتح مکہ کے بعد جو حج ہوا تھا، اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنا کر مقرر کیا بھیجا تھا، لیکن جیسے یہ صورت نازل ہوئی آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ مجمع عام میں اس کو پڑھ کر سنا دے، جس میں کافروں سے اعلان برات کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری تقریر ہے جو جنگ تبوک کی تیاری میں نازل ہوئی، اور اس نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر ابھارا گیا۔ تیسری تقریر وہ ہے جو جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی اور اسے بیان کیا گیا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے پہلی جو تقریر ہے وہ بعد میں آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے مضامین سب سے زیادہ اہم ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے پر سب سے پہلے اسے رکھا۔ آپ جانتے ہیں جنگ تبوک وہ جنگ ہے جو شام میں ہوئی، اس سے پہلے غزوہ موتہ ہوئی، جس میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، اور وہ 3000 لوگ تھے۔ وہ جب گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ 1,00,000 کا مجموعہ تھا، 1:33 کا ریشیو تھا، اور خوب لڑائی ہوئی اور 3 سالار جو ہے شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی، اور آپ نے ایسے تدبیر کے ساتھ لڑا کہ معاملہ برابر سرابر کا ہو گیا، یعنی 3000 مسلمان اور 1,00,000 شامی لشکر تھا، لیکن فتح اور شکست کے بغیر یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح وہ لوٹ کر آئے۔ اب جب قیصر روم کو یہ پتا چلا کہ مسلمان اتنی بڑی طاقت بن گئے ہیں، تو موتہ کی شکست کا سبق سکھانے وہ جو ہے 2,00,000 لوگوں کو جمع کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ فوج کو جمع کر رہا ہے۔ آپ لوگوں سے حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے چلنا چاہیے۔ تقریباً 10,000 مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جب اسے یہ خبر پہنچتی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ یہ ہمت نہیں کر سکا 2,00,000 3,00,000 مجموعے کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرے۔ وہ سرحدوں سے دور چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فائدہ اٹھا کر وہاں ٹھہرتے ہیں، اور شام کی سرحد پر جتنے باج گزار مملکتیں تھیں، جو شام سے باج گزار تھی، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایمان لے آتے ہیں، اور کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرتے ہیں اور باج گزار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلا جنگ کے فتح نصیب اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس طرح پھر واپسی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل کی ہیں، اور یہاں پر یہ بتایا ہے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ کیسے ان کے اندر ہمارے آستین موجود ہے، منافقین موجود ہے جو آستین کا سانپ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ پھر چونکہ اب عرب کی سرحدوں سے نکل کر شام کی سرحدوں میں اسلام داخل ہو رہا تھا، تو جہاں پر یہود اور نصارہ بستے تھے تو ان سے بھی خطاب کیا گیا۔ آئیے دیکھیں گے کہ اس سورے میں کیا کیا باتیں فرمائی
فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اعلان برات ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کافروں اور منافق مشرکین کے لیے کہ مسجد حرام کے راستے ان کے لیے بند کیے جاتے ہیں، آئندہ سے وہ مسجد حرام کو نہیں آ سکتے، اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر اندر یہاں سے چلے جائیں۔ ان کافروں سے تمہارا جو ہے عہد کیسے رہ سکتا ہے جبکہ بار بار انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جو عہد کیا تھا اسے توڑ ڈالا، انہوں نے مسجد حرام سے تمہیں نکالا، لوگوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ روکا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے۔ پھر فرمایا گیا کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ پہلے ہو چکا ہے ان کو مہلت دو، ان کے مدت معاہدہ تک انہیں چھوڑ دو۔ پھر فرمایا گیا جبکہ معاہدے کی مدت ختم ہو جائے تو کافروں کو یہاں نہ رہنے دو۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بار انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جو ہے لڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مسلمانوں تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے رشتہ دار وہ مشرکین اور مشرکین اور کافر ہیں، لیکن تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ مقدم رکھو۔ خاص طور پہ مہاجرین نے کے لیے بڑا آزمائش تھی اور انہوں نے اس پر ثابت قدم رہا۔ پھر کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے پیسے اور تمہارے مال جسے تم عزیز رکھتے ہو اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر اور خدشہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے، تو انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں سے فرمایا کہ مسلمانوں کو کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کہا گیا کہ کفر جو ہے کفر عربستان میں نہیں رہ سکتا اور وہاں سے انہیں خالی کر دینا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا کہ دیکھو ہم نے اس سے پہلے جنگ حنین میں اللہ کے رسول کی مدد کی جبکہ تمہیں اپنے کثرت کا غرہ ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا جبکہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ کر دی گئی تھی اور تمہارے کلیجے تمہارے منہ میں آنے لگے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور اس موقع پر بھی اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بار اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور ان کی کوششیں یہ رہی کہ اسلام کو ختم کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مہلت انہیں دی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سننا چاہتے ہیں انہیں لے کر آؤ اور اللہ کا کلام انہیں سناؤ، پھر انہیں اپنے مامن تک پہنچا دو، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں تک پہنچا دو، اس لیے کہ عقل سے کام نہیں لیتے، انہیں جو ہے عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جنگ تبوک کی تیاریوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جہاں آپ جاتے تھے اس کو مخفی رکھتے تھے، لیکن اب اعلان کر دیا کہ وہ جنگ تبوک پیش نظر ہے، تبوک کو جانا ہے اور شام سے لڑنا ہے۔ یہ بڑا سخت گرمی کے دن تھے اور جو ہے فصلیں پکنے کو تیار تھی، اور پھر یہ کئی سال سے قید تھا اور اب فصلیں پکنے کو تیار تھی، اور ایک بڑے طاقتور قوم سے جب اس وقت کے 2 سپریم پاورز تھے، ایک ایران دوسرے شام، تو شام سے مقابلہ درپیش تھا، روم سے مقابلہ درپیش تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، صحابہ نے کے سامنے مال لا کر رکھ دیے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے بڑے مال کا ایک بڑا ذخیرہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر جو ہے اپنا آدھا مال لے آئے، اور حضرت ابو بکر سے جب یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور جو صحابہ کمزور تھے اور مزدور تھے، 2 دن 3 دن مزدوری کی اور جو کچھ وہ ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم سے یہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا آخرت کے مقابلے میں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر تم نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جبکہ وہ غار میں سے دوسرے تھے، اور جب ان کے ساتھی ان سے کہہ رہے تھے کہ ڈر رہے تھے اور کفار قریب آ گئے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا، حضرت ابوبکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا،
کہ نہ گھبرائیے، نہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ تم زمین میں کمزور تھے، بے بس سمجھے جاتے تھے اور ہمیشہ ڈرتے تھے تمہیں کوئی اچک نہ لے جائے۔ اللہ کی مدد اس وقت آئی اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ دوزخ کی گرمی، دوزخ کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے۔ پھر کچھ منافقین تھے جن کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے وہ جی چرا رہے تھے، آ کر کہتے تھے کہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے، تو کہا گیا کہ فتنے میں تو وہ لوگ خود مبتلا ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں چاہتے اور گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہمتوں کو پست کر دیا اور وہ اب اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے بلکہ گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ پھر کچھ منافقین تھے جو یہ کہہ کر جا رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، تو فرمایا گیا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ وہ گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جو لوگ تمہارا اللہ کی راہ میں جانے لڑائیں گے وہ ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کریں گے اور کوئی تکلیف اٹھائیں گے، کسی وادی کو وہ پار کریں گے اور جو بھی جسمانی مشقت وہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد حرام کے متولی ہے، حالانکہ مسجد حرام کی یہ جائز متولی نہیں ہے۔ مسجد حرام کے متولی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کافروں مشرکوں سے، تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو یہ سمجھا ہے کہ اس شخص کے برابر سمجھ لیا جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لاتا ہے، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ کہا گیا نسی کے اس جاہلی رسم کو توڑا گیا جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام مہینے کر دیے ہیں، 4 حرام مہینے، ان مہینوں میں سے کسی مہینے کو وہ جو حلال کر لیتے اور وہ پھر کسی دوسرے کو حرام کر دیتے۔ اس طرح اللہ کے حرام مہینوں کی تعداد جو 4 ہے وہ 4 بھی باقی رہے اور اللہ کا حلال کیا وہ حرام کیا وہ حلال ہو جائے۔ تو فرمایا گیا یہ نسی کی جو رسم ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے 12 مہینے ہی ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرام کر دیے گئے، یہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جنگ تبوک کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین تو ایک ایک ہیلے اور بہانے کے ساتھ جو ہے رخصت لے رہے تھے۔ وہ چند نوجوان بھی ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور وہ سواری کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے کہ انہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا جنگ فتح نصیب فرمائی تھی۔ پھر آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ لوٹتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے فرمایا۔ نصرانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودی یہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی باتیں ایسی ہے جو پہلے کافر بھی کہا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا مالک، خالق، پروردگار ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یہ بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اہل کتاب میں سے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ ان کے درویش اور ان کے علماء نے لوگوں کو نہ حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ ابھی انہیں موقع ہے کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ کو اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اور ان کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ اس طرح دین میں انہوں نے مداخلت کا ایک راستہ کھول دیا۔ اس کے بعد منافقین کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ منافقین جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے سے باز آئے
اور جو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے تھے، کہا گیا کہ ان کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے سے جی چرایا۔ پھر ان منافقین کے تعلق سے کہا گیا جو فتنہ پر پھیلاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، فرمایا گیا جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں نہیں ہم بس دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی تم مذاق کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جو فتنے کے انتظار میں ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے فتنہ ہوگا، جیسے ہی مسلمانوں کو شکست ہوگی ایک فتنہ برپا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا گیا کہ ایک مسجد انہوں نے بنا لی تھی جس کا نام مسجد زرار تھا، اور اس مسجد میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور اس مسجد سے ان کے تعلقات جو ہے قیصر روم سے تھے اور فتنہ پھیلاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ آ کر آپ اس کا افتتاح کریں، لیکن آپ جنگ تبوک میں چلے گئے۔ جب آپ لوٹ کر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ مسجد زرار تو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ برپا کرے، آپ ہرگز اس مسجد میں نہیں جانا بلکہ اس مسجد کو آپ ڈھا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا اور فرمایا کہ جو مسجد روز اول سے یعنی مسجد قباء کے تعلق سے کہا گیا، جو مسجد روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور نماز پڑھیں جس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا معاملہ کیسا ہے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ کس گھروند بیٹھے، اگر فتح اور نصرت مسلمانوں کو ہو گئی تو کہیں گے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، اور کافروں سے ہوئی تو کافروں کی فتح ہو گئی تو کہیں گے اچھا ہوا ہم نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ لوگوں کو نیکیوں سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور یہ منافق اور فاسق ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالے گا۔ پھر اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خیر کے کام کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب تم لوگ مدینے کو لوٹو گے تو بہت سے منافقین آ کر عذر کریں گے، تو کہہ دینا کہ اب ہمارے سامنے عذر نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال حقیقت ہمیں بتا دیا ہے اور ہم سب کچھ تمہارے تعلق سے جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے نفاق کیا۔ پھر اس کے بعد کوئی تین صحابہ ایسے تھے جو صادق الایمان تھے، لیکن وہ جنگ تبوک میں شرکت سے محروم رہ گئے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کر لی جن کے لیے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود محدود ہو گئی تھی، اور جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے سوائے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، انہوں نے توبہ و استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور ان کے جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور اللہ کے ذمے ان سے جنت کا وعدہ ایک پختہ وعدہ ہے، بس تم خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ اور یہ مومنین کس شان کے ہوتے ہیں؟ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اور اس کے سامنے رکوع و سجود بجا لانے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس شان کے یہ مومن ہوتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مقابلے میں آپ کے اندر سختی ہونی چاہیے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی صورت اگر نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، تو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے
کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ اپنے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں اور الگ سے وہاں سے چلے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقین ڈر رہے ہیں کہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ ایسی نازل نہ کر دے کہ جس میں ان کی حقیقت کو بیان کر دیا جائے، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور کافروں کو اور منافقین کو سزا دینے والا ہے۔ آخر میں وہ مشہور کی سورہ کی آیتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرمائی گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گئے ہیں، تمہی میں سے وہ ہیں۔ تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا ان کے لیے بڑا شاق گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے وہ بڑے حریص ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بہت رحم دل اور نہایت شفقت کرنے والے ہیں۔ اور کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے، اور اگر لوگ ایمان نہیں لاتے، منہ موڑتے ہیں، تو کہہ دو کہ میرے لیے اللہ تعالی کافی ہے، فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، کہ کہہ دو کہ میں نے اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔